سورہ الرحمن ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الرحمن یہ قرآن کریم میں 55 نمبر کی سورہ ہے۔ اس میں 1683 حروف ہیں، 351 لفظ ہیں، اور اس سورہ میں 78 آیتیں ہیں اور رکوع 3 ہیں۔ ابھی اس سورہ کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اب لیجیے سنیے۔ سورہ الرحمن کے 4 حروف کی نسبت سے سورہ الرحمن کے 4 فضائل یہ حدیث سے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافی امم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ سرکار نامدار مدینہ تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید اور الرحمن کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابھی تیسری حدیث سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور سورہ الرحمن ابتدا سے آخر تک تلاوت فرمائی اور سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں نے جب بھی اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جناتوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبُّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے رب، اے بار تعالیٰ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہے۔ ابھی چوتھی حدیث سنیے۔ اس جنتی زیور صفحہ 597 سے لی گئی ہے۔ سورہ الرحمن 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ نز اس سورہ کو لکھ کر اور دھو کر توحال یعنی تلی کی بیماری کے مریض کو پلانا بہت مفید ہے۔ آئیے اب سورہ الرحمن کے کچھ عملیات بھی بتاتے ہیں جو بزرگان دین کی کتابوں میں آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن مجید کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ اس صورت کو تذکیر عام کے لیے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہو اور نماز پڑھنی درست ہو جائے تو اس وقت اس کی طرف منہ کر کے یہ صورت اور یہ آیت یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرے۔ اس طرح 40 روز تک بنیت زکوٰۃ پڑھا کرے۔
پھر ہر روز ایک بار پڑھے، اور اگر نہ ہو سکے تو صرف 3 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لے۔ اور مرض چیچک یعنی سیتلا کی بیماری کے لیے ایک گنڈا یعنی ڈورا اس طرح بندھا ہے کہ جب چیچک ظاہر ہو ایک نیلا ڈورا لے کر یہ صورت پڑھے، اور ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت پر ایک گرہ پر پھونک مارے اور ڈورا بچے کے گلے میں باندھ دے گئے۔ ابھی اور ایک زبردست عمل سنیے۔ یہ جو اسم شریف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے یہ پہلا اسم شریف ہے، الرحمن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان۔ ابھی اس کا ایک عمل اس طرح ہے، بھول اور غفلت اور سختی قلب دور ہونے کے لیے، یعنی بھولنے کی عادت، غفلت میں رہنے کی عادت اور سختی قلب، دل اگر خوب سخت ہو جاتا ہے تو یہ دور ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ورد کریں تو کامیاب ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد الرحمن یہ 100 بار پڑھیں، یا پھر کہیں ورد کرنا ہے تو یا الرحمن اس طرح پڑھیں، اور اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ یعنی بھول ہونے کی جو عادت ہے بھول بھلیا کی وہ دور ہو جائے گی، غفلت دور ہوگی اور سختی قلب دور ہو جائے گی، یعنی آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ تاثیر ہے اس الفاظ کی، یا رحمان ایسا ورد کریں۔ آئیے اس زبردست برکت والے سورہ کو ایک بار تلاوت کر لیں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سن لیں۔ اس میں بہت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ روزانہ سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے سے زیادہ سننے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ سورہ رحمان ترجمہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اللہ جو نہایت پاک ہے، علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان اور سورج اور چاند مقرر حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے آگے مت بڑھو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اسی میں میوے اور کھجور کے پیڑ ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں اور انسان کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو ندی میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات برکت والی جو جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر دن کام میں لگا رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دونوں جماعتوں ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَأَخْذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے پیڑ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنت والے ایسے بچھونوں میں پر جن کے استر اطلس کے ہیں اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو جنت والوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِ مَجَنَّتَانِ، اور ان باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں خوب گہرے ہرے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں چھپی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان کو جنت والوں میں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، ہری قالینوں اور عمدہ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو جلال اور عظمت کا مالک ہے، اس کا نام بڑا برکت والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلوات دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اپنے رب سے معافی مانگو جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا اور مال سے تمہاری مدد کرے گا اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔